باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ الا من شہد بالحق وهم یعلمون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ینشق عنہ القبر واول شافع واول مشفع۔ رواہ مسلم فی صحیحہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ، وہ لوگ شفاعت اور سفارش کا اختیار نہیں رکھتے جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، الا من شہد بالحق، سوائے اس کے جس نے حق کی گواہی دی، وہم یعلمون، اور وہ لوگ حق کو جانتے بھی ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اللہ رب العزت نے قیامت کے دن سب سے بڑی گواہی شفاعت کبریٰ اور شفاعت عظمیٰ کا حق دیا ہے، وہ اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ کے اندر کچھ ایسے اعمال کا ذکر فرمایا ہے اور کچھ ایسے لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے حقدار ہوں گے، اور آپ ایسے لوگوں کی کل قیامت کے دن اللہ رب العزت سے سفارش کریں گے۔ شفاعت کبریٰ اور شفاعت عظمیٰ کا حق اور یہ عظمت اور فضیلت اللہ اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیں گے، جس طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں گا، ساری انسانیت کا سردار ہوں گا،
وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، اور سب سے پہلا بھی میں ہی ہوں گا جس کی قبر پھٹے گی اور اسے قبر سے نکالا جائے گا۔ وَأَوَّلُ شَافِعٍ، قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش بھی میں ہی سب سے پہلے کروں گا۔ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور سب سے پہلا وہ شخص بھی میں ہی ہوں گا جس کی اللہ تعالیٰ سفارش کو قبول کرے۔ اس پہ قرآن و سنت کے بے شمار دلائل آپ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر سماعت فرما چکے ہیں۔ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے یہ عظمت اور فضیلت عطا فرمائی۔ اور اس موضوع کا دوسرا حصہ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام یقیناً شفاعت کریں گے، آپ یقیناً امت کی سفارش کریں گے، لیکن وہ کون لوگ ہیں جو آپ کی شفاعت اور آپ کی سفارش کے حقدار ہیں؟ قابل غور موضوع ہے، تفکر اور تدبر کرنے والی، غور اور فکر کرنے والی باتیں ہیں۔ کہ اگر آج کا ایک انسان، ایک مسلمان چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سفارشی بن جائیں، تو اس کو یہ اعمال اختیار کرنے پڑیں گے، جن اعمال کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے۔ جس طرح کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کا یہ مقام تلاوت کیا جو حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے علیہ السلام، کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، اے میرے رب یقیناً ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور جس نے میری پیروی کی ہے فانہ منی، وہ مجھ میں سے ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نقل فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو کہا تھا ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو میری امت کو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اے اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے گا تو تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ باتیں آپ نے تلاوت کرنے کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کیا کہتے ہیں؟ اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت پہ رحم فرمانا، اے اللہ میری امت کو معاف کر دینا۔ جب یہ اللہ رب العزت سے دعا کر رہے تھے وبقا، راوی حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے۔ اللہ رب العزت نے جبریل کو حکم دیا اذهب الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، حالانکہ تیرا رب زیادہ جانتا ہے کہ اللہ کے رسول کیوں روئے ہیں، لیکن ان سے جا کر پوچھ ما یبکیک، کہ کس چیز نے آپ کو رلا دیا ہے، آپ کیوں روئے ہیں۔ آسمان کی بلندیوں سے جبریل امین اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قال، آ کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، آپ اس کو خبر دیتے ہیں، پھر واپس جا کر اللہ تعالیٰ کو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات، آپ کی گفتگو بیان فرماتے ہیں، وَهُوَ عَالَمُ، حالانکہ اللہ تو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر جبریل سے کہتے ہیں، یا جبریل اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر اپنی امت کی وجہ سے فکر مند اور پریشان ہیں، اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اپنی امت کی شفاعت اور سفارش کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ یا جبریل اذهب الى محمد، اے جبریل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، فقل انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ رب العزت نے جبریل کو فرمایا، جبریل میرے پیغمبر کے پاس جا کر کہو انا سنرضیک، اے محبوب پیغمبر ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، ولا نسوءک، آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ جو آپ اپنی امت کے بارے میں فکر مند ہے نا کہ میری امت پر رحم کیا جائے، میری امت کو معاف کر دیا جائے، اے محبوب پیغمبر آپ کو ہم راضی کر دیں گے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر زندگی بسر کرتے ہوئے ہی امت کے لیے سفارش تھی کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر ہی دنیا میں رہتے ہوئے امت کے لیے دعائیں کی ہیں، امت کے لیے اللہ سے سفارشیں کی۔ تو میرے بھائیوں، آج کے اس مادہ پرست دور کے اندر جہاں پر بڑے بڑے فتنے موجود ہیں، جہاں ہم دنیا کی کامیابیوں کو دن رات سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا اور دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی آسائشوں کو لپیٹنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے ہماری دوڑ لگی ہوئی ہے، ہمارے آپس میں مقابلہ اور کمپٹیشن بنے ہوئے ہیں، وہاں پر میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اس امر کی بھی ضرورت ہے کہ آخرت کی فکر کی جائے، آخرت کی کامیابی کو سمیٹا جائے اور ایسے اعمال کو اختیار کیا جائے جن اعمال کی بدولت اللہ رب العزت آخرت میں انسان کو کامیاب کر دے گا، اور جن اعمال کی وجہ سے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کل اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کریں گے۔ کچھ اعمال کا حدیث مبارکہ نے ذکر کیا ہے، جس طرح صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے کہ توحید پرست کی سفارش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اہل توحید کے لیے آپ کی سفارش ہوگی۔ جو دنیا کے اندر زندگی بسر کرتا ہوا شرک کرتا ہے، شرک پر زندگی گزارتا ہے، شرک کے بارے میں وہ فکر نہیں کرتا، اس کے اعمال، اس کے عقائد، اس کے نظریات کے اندر شرک کی ملاوٹ ہوتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام قیامت کے دن اس کے سفارشی نہیں بنے گے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، سورۃ توبہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، نہ یہ کسی نبی کے لیے جائز ہے، نہ ہی مومنوں کے لیے جائز ہے کہ ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے لیے اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے اس کے گناہوں کی معافی کے لیے دعا بھی کرنا جائز ہے۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ اس کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔
اگرچہ اس کے قرابت والے ہی کیوں نہ ہو، جو شرک کرتا ہوا مر گیا، مومن مسلمان کے لیے اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرنا جائز نہیں۔ جس نے ساری زندگی شرک کی دلدلوں اور شرک کی نجاستوں میں گزار دی، اللہ رب العزت کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر کے نام کی نظر و نیازیں دیتا رہا، اللہ کو چھوڑ کر غیر کے آگے جھکتا رہا، اللہ کو چھوڑ کر غیر کے آگے رکوع اور سجدے اور قیام کرتا رہا۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ کے اندر حکم دے دیا نبی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے اور امتیوں کے لیے، مومنوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ جو بندہ شرک کرتا ہے پھر اسی شرک یا اعمال پہ اس کا خاتمہ ہو گیا، مر گیا ہے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ نبی یا نبی کے امتی مسلمان مومن بندے ایسے بندے کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ان کی رشتہ داری والے ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ مشرک ہے۔ یہ تو آج کے دور کی مجبوریاں ہیں نا، یہ تو ہماری مجبوریاں ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک ہمارے دین سے زیادہ، سنت حدیث سے زیادہ، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور احکامات سے زیادہ ہمارے نزدیک ہماری مجبوریاں زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ کیا کریں جی، مجبوری ہے، مجبوری ہے اس لیے کی ہے، وہ جس کے جنازے میں شامل ہوئے وہ تو مشرک تھا، وہ تو بے نمازی تھا، وہ تو ساری زندگی اس نے کبھی نماز کا نام بھی نہیں لیا تھا، جی مجبوری ہے، کیا کریں، رشتہ دار تھے۔ اللہ کے بندو، جس مجمع میں تم گئے ہو، جس مجلس میں تم گئے ہو، جس جگہ پر تم گئے ہو، وہاں تو صریحاً اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوئی ہے، تم کیوں گئے ہو؟ اب کیا کریں جی، تعلق تھا، تعلق کی وجہ سے جانا پڑا۔ درس و دروس سنتے رہتے ہیں، خطبات جمعہ سنتے رہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات احکامات کو سنتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی جب موقع ہوتا ہے اہل بدعت سے برات کا، کہ بدعتی لوگوں سے ہٹ جایا جائے، مشرکین کے عقیدوں سے، ان کی نظریات سے برات کا اعلان کر دیا جائے، اسی وقت ہماری جناب مجبوریاں ہمارے آڑے آ جاتی ہیں، ہم اپنی مجبوریوں کو پوجا شروع کر دیتے ہیں اور اہل بدعت کی مجالس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ ہم پھر بدعتیوں کی مجلس میں بھی جاتے ہیں، ہم پھر ان اہل بدعت کی بدعت میں شامل بھی ہو جاتے ہیں، ہم پھر وہاں طرح طرح کے کھانوں سے بھی لطف اندوز ہو جاتے ہیں، ہم پھر غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کو بھی لے لیتے ہیں، ہم پھر وہاں شرک اور کفر کی دلدلوں میں بھی پھنس جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک دین غیر اہم ہو چکا ہے اور ہمارے نزدیک رسم و رواج اور یہ ہماری مجبوریاں اور یہ ہمارے تعلقات اور یہ ہماری رشتہ داریاں ہمیں اہم ہو چکی ہیں۔ اور نہیں میرے بھائیوں، دین قربانیاں مانگتا ہے، دین میٹھا میٹھا کھا جانے کا اور کڑوا تھو کر دینے والا، یہ دین اس کا نام نہیں ہے کہ دین کو اختیار کیا ہے، اب تم دین کو بھی اختیار کرتے رہیں اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو ماننے کا نعرہ بھی لگاتے رہیں، اہل بدعت کی مجالس میں بھی شامل ہوتے رہیں، ان کی بدعات میں بھی شامل ہوتے رہیں، کفریہ اور شرکیہ نظریات رکھنے والوں کے نظریات میں بھی ہاتھ بٹاتے رہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، دین تو قربانیاں مانگتا ہے، جہاں دین کی بات آئے گی وہاں اپنے باپ کے رسم و رواج، باپ دادا کے رسم و رواج کو چھوڑ دیا جائے گا، جہاں دین کی میرے بھائیوں بات آئے گی وہاں اپنی برادری کے رسم و رواج کو چھوڑ دیا جائے گا، جہاں دین کی بات آئے گی وہاں اپنے علاقے کے رسم و رواج کو چھوڑ دیا جائے گا، جہاں دین کی بات آئے گی وہاں پھر سیاست اور ووٹوں کے نظام کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، جہاں
جہاں دین کی بات آئے گی وہاں پھر تمہارے کفریہ نظاموں کی للکاروں کی تابع داری نہیں ہوگی۔ جہاں دین کی بات آئے گی وہاں اپنے اماموں کے اقوال اور اپنے مفتیوں کے فتووں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، جہاں دین کی بات آئے گی وہاں پھر اپنی برادری بعد میں ہے، رشتہ داری بعد میں ہے، اپنی جناب قوم قبیلہ بعد میں ہے، اپنی جماعت فرقہ اور گروہ اور تنظیم بعد میں ہے۔ دین پہلے ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پہلے ہیں، قرآن و سنت پہلے ہے۔ سب سے پہلے قرآن و سنت اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کو تسلیم کیا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا کہ رشتہ داری، دوستی، یارانے تعلق رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ اللہ کے قرآن نے کہا وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ مشرکین تھے، جب ان کو پتہ چل گیا ہے یہ شرک کرنے والے تھے، جب ان کو یہ باتیں واضح ہو چکی ہیں کہ مشرک تو جہنم کے اندر جائیں گے، پھر ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے یہ مغفرت کی دعائیں کرتے تھے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کو اور مومنوں کو یہی حکم ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو شفاعت اور سفارش کا جو حق دیا جائے گا وہ ان لوگوں کے لیے دیا جائے گا جن کی زندگی عقیدہ توحید پر گزری ہے، جن کے اعمال میں شرک نہیں ہے۔ صحیح البخاری کی روایت کو سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، آپ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ قیامت کے دن وہ کون سے خوش بخت اور نیک بخت لوگ ہوں گے جو آپ کی سفارش کے حقدار بنیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی ھذا الحدیث احد اول منک، مجھے گمان تھا اے ابو ہریرہ تیرے علاوہ اس بارے میں کوئی سوال نہیں کرے گا۔ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس لیے کہ تو حدیث پر حرص رکھنے والا ہے، حدیث کو سمجھنے والا ہے، مجھے یہ گمان تھا کہ تو ہی اس کے بارے میں سوال کرے گا، اور تجھ سے پہلے یہ سوال کسی نے نہیں پوچھا کہ قیامت کے دن آپ کن کی سفارش کریں گے۔ ابو ہریرہ تجھ سے پہلے یہ سوال کسی نے نہیں پوچھا کہ کون سے وہ خوش بخت بندے ہوں گے جن کی آپ سفارش کریں گے، اب تو نے پوچھا ہے تو سن لے۔ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری شفاعت کی وجہ سے وہ سب سے زیادہ نیک بخت لوگ وہ ہوں گے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، جنہوں نے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، جنہوں نے عقیدہ توحید کو میرے بھائیوں تسلیم کیا ہوگا، توحید کے اندر وہ ملاوٹ نہیں کرتے ہوں گے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوں گے، اور اس لا الہ الا اللہ کے اندر غیر کی عبادت کو، غیر کے نظاموں کو، غیر کے نام کی نظر و نیاز کو، غیر کے نام کے رکوع اور سجود کو، کسی زندہ اور مردہ کو، کسی بڑے اور چھوٹے کو پکارتے نہیں ہوں گے، وہ ساری کی ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر اور رب صرف اللہ وحدہ لا شریک کو تسلیم کریں گے۔ اور اس لا الہ الا اللہ کا تعلق صرف زبان کے ساتھ نہیں ہوگا، زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور سب سے پہلے زبان سے تسلیم کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا خالصا من قلبہ، لا الہ الا اللہ کہنے والے دل سے لا الہ الا اللہ کہیں گے، اپنی دل و جان سے اس کو تسلیم کریں گے۔ بڑے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں جو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، ساتھ زندوں کو بھی پوجتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، مردوں کے آستانوں پر جا کر ماتھے بھی ٹیکتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، قبروں کو بھی چاٹتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، پتھروں کی پوجا بھی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، اور درختوں کو بھی پوجتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر غیر کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، قیامت کے دن میری شفاعت اس کو پہنچے گی جس نے خالص دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔
تو میرے بھائیوں، جس نے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے وہ پھر نہ مالی عبادت کسی کی کرتا ہے، نہ قولی عبادت کسی کی کرتا ہے، نہ بدنی اور نظر و نیاز کی عبادت کسی کی کرتا ہے، پھر وہ اللہ وحدہ لا شریک سے ہی سب کچھ ہونے کا یقین رکھتا ہے، اسی پر اس کا بھروسہ اور توکل ہوتا ہے، اسی پر اس کا اعتماد ہوتا ہے، اسی کی عبادت ہوتی ہے، کیونکہ وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ مدبر ہے، وہ آسمان و زمین کے نظام کو چلانے والا ہے، وہ بگڑیاں بنانے والا ہے، وہ شفا اور سفارشیں، وہ جناب شفا عطا کرنے والا ہے، وہ مقدموں سے بری کرنے والا ہے، وہ بیماریوں سے نجات دینے والا ہے، وہ مشکلات سے نجات اور نکالنے والا ہے، وہ پانیوں سے بھی نجات دے دیتا ہے، وہ مچھلی کے پیٹ سے بھی نکال دیتا ہے، وہ غار کے اندر پھنسے ہوئے لوگوں کو بھی شفا دے دیتا ہے، نجات دے دیتا ہے۔ وہ لا الہ الا اللہ والا وہ رب ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے بچے کو رزق اور روزی دیتا ہے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتانی آتن من عند ربی، ایک میرے رب کے پاس آنے والا میرے پاس آیا، فخیرنی بین ان یدخل نصف امت الجنت، اس نے مجھے اللہ کا پیغام دیا، وحی دی کہ اللہ آپ کو اختیار دیتے ہیں، چاہے تو آپ اپنی آدھی امت نصف امت کو جنت میں داخل کروا لیں، وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ، اور چاہے شفاعت کا حق لے لیں، کل قیامت کے دن اللہ سے سفارشی بننے کا حق لے لیں، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ، میں نے جناب شفاعت کا حق، سفارش کا حق لے لیا، وَهِيَ لِمَن مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور میری سفارش میری امت کے ہر اس بندے تک قیامت کے دن پہنچے گی جو اس حال میں فوت ہوگا کہ اس نے شرک نہیں کیا ہوگا۔ وَهِيَ لِمَن مَّاتَ لَا يُشْرِكُ، میری سفارش پہنچے گی، میں سفارشی تو بنوں گا، شفاعت عظمیٰ اور شفاعت کبریٰ کا حق تو مجھے دیا جائے گا، اور میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا بھی، اور میری امت کو میری سفارش اور شفاعت کا فائدہ بھی ہوگا، لیکن کس کو؟ لِمَن مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، صرف اس کو فائدہ ہوگا جو شرک نہیں کرے گا، بغیر شرک کیے مر جائے گا، موت تک اس نے شرک نہیں کیا ہوگا، وہ شرک کی حالت میں نہیں مرا ہوگا، اگر وہ شرک کی حالت میں مرا ہوگا تو پھر میری شفاعت اس کو نہیں پہنچی۔ آج ہمیں بڑے بڑے نظریات کا پتہ ہے، آئنسٹائن کے نظریات کا پتہ ہے، ان بندروں کے پجاریوں کی معلومات ہمیں حاصل ہیں، ان سائنسدانوں کے نظریات اور ان کے کنسیپٹ اور ان کی تعلیمات کا ہمیں پتہ ہے، ہمیں بڑے بڑے گمراہ فرقوں اور گمراہ گروہوں کی تعلیمات کا پتہ ہے، ہمیں ہندوازم کا پتہ چل گیا، ہمیں جناب یہودیوں عیسائیوں کی گمراہیوں کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن آج بڑے بڑے دائی اور بڑے بڑے مولوی اور بڑے بڑے جبوں اور کبوں والے اور بڑے بڑے دستار والے اور ان کی پیروی کرنے والے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ہیں، جب ان سے شرک کی تعریف پوچھی جاتی ہے، شرک کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو ان کو شرک کی تعریف اور شرک کا پتہ نہیں ہوتا، باقی ہر چیز کا پتہ ہے، جو مسئلہ مرضی سن لو، جو مسئلہ مرضی سمجھا لو، کھانے پینے کے رواج کا پتہ ہے، کوئی مر جائے تو ہمارا کھانا کیسے حلال ہوگا، کوئی جی پڑے کوئی پیدا ہو جائے تو ہمارے لیے کھانے کے اور رزق کی سبیلیں کیسے جاری ہوں گی، یہ ساری چیزوں کا پتہ ہے، لیکن امت کو شرک سے بچنے کی دعوت نہیں دیتے، لوگوں کو شرک سے بچنے اور شرک کی تعریف نہیں کرتے کہ شرک کیا ہے، اس سے کیسے بچا جائے گا، نہیں، ہر چیز کو شرک سے نکال دیا، کوئی غیر کی عبادت کرتا رہے، کوئی غیر کے نام کی نظر و نیاز دیتا رہے، کوئی غیر کے آگے رکوع اور سجدے کرتا رہے، کوئی زندوں اور مردوں کو پوجتا رہے، کوئی بزرگوں کے آگے سجدے میں جاتا رہے، کوئی بزرگوں کے پاؤں کو چومتا رہے، ان کی گاڑیوں کے ٹائروں سے مٹی اٹھا کر اس کو اپنے لبوں پہ لگاتا رہے، اس کے آگے سجدہ ریز ہوتا رہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ تو عقیدت ہے، یہ شرک تو نہیں ہے، یہ امت شرک نہیں کرے گی، امت ساری کی ساری
بیزاری جناب عقیدہ توحید سے ہٹ کر مردوں کو پوجنا شروع کر دیتی ہے، یہ امت قبروں کی پجاری اور قبروں کی کمائی کھانے والی بن جاتی ہے، یہ امت مردوں کو چاٹنا شروع کر دیتی ہے، یہ امت قبروں کو چاٹنے والی بن گئی۔ یہ کہتے ہیں نہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ کبھی یہ پتھروں سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں، کبھی درختوں کو کرنی اور بھرنی والا مان لیتے ہیں، نہیں اس درخت سے مسواک نہیں توڑنی، یہ بڑا کرنی بھرنی والا ہے، یہ درخت بڑا جناب اعلیٰ ہے، یہ تو نقصان کر دے گا۔ مسلم امہ کا مسلمان شخص ایک درخت سے ڈر جاتا ہے کہ اس کی مسواک توڑی تو ٹانگ ٹوٹ جائے گی، اس کی گستاخی ہو جائے گی، فلاں بزرگ کا ایسے معاملہ ہو جائے گا۔ اس کے دل کے اندر صرف عقیدہ توحید نہیں ہے، باقی سب کچھ اس کے دل میں سما چکا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں۔ جو آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا، چاہے تو میں آدھی امت اپنی جنت میں لے جاؤں، چاہے میں شفاعت والا حق اختیار اور پسند کر لوں۔ میں آدھی امت کو جنت میں لے جانے والا یہ حق، یہ اختیار پسند نہیں کیا، میں نے پسند کیا کہ میں شفاعت اور سفارش کا حق رکھوں گا، اختیار کروں گا کہ کل میں اپنی امت کے لیے سفارش کر سکوں۔ وَهِيَ لِمَن مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، جامع ترمذی کی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے۔ فرمایا اور میری سفارش میری امت کے ہر اس بندے تک پہنچے گی جس نے شرک نہیں کیا ہوگا، شرک کے بغیر دنیا سے گیا ہوگا، جس کی موت شرک پر نہیں ہوگی۔ عقیدہ توحید، شرک سے بیزاری، پھر نیک اعمال کو اختیار کرنا۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اعمال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اذان کے بعد مسنون دعا پڑھنا، جس طرح جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من قال حین یسمع النداء، جو بندہ اذان کی آواز سننے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں انک لا تخلف المیعاد۔ یہ دعا پڑھتا ہے، اب تو کمیاں اور بیشیاں اور ٹوچ ٹانکے اور جناب ویلڈنگ سروس کے پلانٹ جاری ہو کر ہر چیز کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے، مولویوں نے ہر دعا کے اندر اضافہ کر دیا۔ یہ مذکورہ یہ مسنون دعا پڑھ لیتا ہے حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میری سفارش اس کے لیے قیامت کے دن واجب ہو جاتی ہے۔ کتنا مشکل کام ہے۔ اذان سنی، ہاں ایک ہی وقت میں کئی اذانیں ہو جاتی ہیں، تو ایک اذان کا ہی اگر اس نے جواب دے دیا، ایک اذان کے بعد ہی اس نے یہ دعا پڑھ لی تو تمام کی تمام اذانوں کا جواب ہو گیا، اور اس کا یہ جو دعا کا اور فضیلت کا فضیلت اور عظمت والی فضیلت اس کو اس نے حاصل کر لیا۔ جس طرح کہ دوسری جگہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کی اذان کو سنتے ہو فقولوا مثل ما یقول، ایسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، ثم صلوا علیہ، اذان سننے کے بعد پھر مجھ پہ درود پڑھو۔ قابل غور باتیں، قابل غور بدعات اور خرافات کے پیچھے تو ہم آنکھیں بند کر کے چل پڑتے ہیں نا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اذان سننے کے بعد ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ یہاں وقت ہی کوئی نہیں ہے، جس کا جی چاہتا ہے جہاں جی چاہتا ہے وہ ٹوچ ٹانکا اور بدعت کو ایجاد کر لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اذان سننے کے بعد پھر مجھ پہ درود پڑھو۔ درود کیوں پڑھنا ہے؟ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً، جو مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ بِهَا عشرًا، اللہ اس ایک مرتبہ درود پڑھنے کی وجہ سے 10 بار اس پہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ثُمَّ صَلُّوا اللَّهَ عَلَيَّ الْوَسِيلَةَ، درود پڑھنے کے بعد، مسنون درود پڑھنے کے بعد، بغیر کسی ٹوچ ٹانکے اور بغیر بدعت کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر فرمایا ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، پھر وہ اللہ سے میرے لیے وسیلے کی دعا کرتا ہے۔ فإنها منزلۃ فی الجنہ، وسیلہ کیا ہے؟ جنت کا سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے۔ لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، اللہ نے ساری مخلوقات میں سے وہ مقام وسیلہ جو جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے صرف ایک بندے کو دینا ہے۔
ارجو ان اکونا انا ہوا، اور میں اپنے رب سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ نے وہ مقام وسیلہ، جنت کا سب سے اعلیٰ مقام میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہے۔ فمن سأل لی الوسیلہ، فرمایا جس نے اذان سنی، اذان کے بعد درود پڑھا، پھر یہ دعا پڑھی، دعا کے اندر وسیلے کے الفاظ، مقام محمود، مقام وسیلہ، جنت کے اعلیٰ ترین درجے کے الفاظ ہیں، وہ دعا کرتا ہے، حلت لہ الشفاء، قیامت کے دن اس کے لیے میری سفارش کرنا واجب ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا حقدار کیسے بنا جائے گا؟ آپ کی شفاعت کے حقدار کون ہیں؟ پھر صبح و شام یہ درود تو بڑی پیاری چیز ہے، اللہ کی قسم بڑی اعلیٰ اور بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ بہت سے وظائف ایسے ہیں، وظیفہ کرنے کی وجہ سے یا تو اس وظیفے کی وجہ سے بندے کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، یا بندہ کوئی ایسا وظیفہ کرتا ہے کہ اس کے گناہ ختم ہوتے ہیں، یا ایسا وظیفہ ہے کہ وہ وظیفہ کرنے کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یعنی ایک ہی وظیفہ ہے تو ایک وظیفے کا ایک وقت ایک ہی فضیلت ہے، لیکن درود پاک تو اتنا بڑا فضیلت والا وظیفہ ہے، اتنی بڑی اعلیٰ نیکی ہے، اتنا بڑا اللہ کے ہاں یہ محبوب عمل ہے، جس عمل کو کرنے کی وجہ سے ایک ہی وقت میں اللہ گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، ایک ہی وقت میں اللہ نیکیاں بھی عطا کرتا ہے، ایک ہی وقت میں اللہ اس کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے، اور ایک ہی وقت میں اللہ رب العزت اس درود پڑھنے والے پہ رحمتیں بھی نازل کر دیتے۔ میرے بھائیو عمل ایک ہے، عمل ایک، اور درجے دیکھیں، فضیلتیں دیکھیں کتنی۔ صحیح الجامع الصغیر کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ابو درداء راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ من صلی علیہ حین یصبح عشرا، جو بندہ صبح کرتا ہے اور صبح کے اذکار میں 10 مرتبہ وہ درود پڑھ لیتا ہے، وحین یمسی عشرا، اور جب شام کرتا ہے تو شام کے وقت بھی وہ 10 مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے۔ صبح شام کے اذکار ہے نا، اللہ کے رسول علیہ السلام صبح کے وقت بھی اذکار کیا کرتے، شام کے وقت بھی اذکار کیا کرتے۔ آج کے مسلمان کی بھی یہ روٹین ہونی چاہیے کہ صبح شام کے اذکار کرے، فجر کی نماز با جماعت ادا کرے پھر وہ اذکار کرے، مغرب کی نماز با جماعت ادا کرے پھر وہ اذکار کرے، اور اذکار کے اندر درود شریف کو شامل کر لے، درود پاک کو شامل کر لے۔ فجر کے وقت 10 بار درود پڑے گا اور شام کے وقت 10 بار درود پڑے گا، ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن وہ میری شفاعت کا حقدار بن جائے گا۔ قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا، اس کی سفارش کروں گا، میری سفارش اس کو پا لے گی۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے بغیر حساب کتاب جنت میں جانے والے لوگوں کا تذکرہ فرمایا، جس طرح جامع ترمذی کے اندر بھی حدیث ہے اور مختلف الفاظ کے ساتھ صحیح البخاری کے اندر بھی حدیث ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، وعدنی ربی ان یدخل الجنت من امتی 70,000، کہ میرے رب نے میرے ساتھ یہ وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 لوگوں کو لا حساب علیہم ولا عذاب، بغیر حساب کتاب اور عذاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ پھر یہ تعداد صرف 70,000 تک محدود نہیں رہی، بلکہ مع کل الف 70,000، ہر 1000 کے گروہ کے ساتھ پھر 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ وثلاث حصیات من حصیاتہ، پھر اللہ 3 بک جہنمی لوگوں کے جہنم سے اٹھا کر جنت میں ان کو بھی اللہ رب العزت داخل کرے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے ان کی نشانیاں بیان فرمائی، ہم الذین لا یسترقون، جو بیمار ہوتے ہیں، تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے تو دم جھاڑ کرنے والوں کی طرف نہیں لوٹ جاتے، مجھے دم کر دو، مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا، لا یسترقون۔ حالانکہ قرآنی دم اور جائز دم اور عقیدہ توحید والے دم تو کروانا جائز ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، لیکن ان کا اللہ پر توکل ہی اس قدر ہوگا کہ لا یطلبون من غیرہم من یرکیہم، وہ اتنا بھی پسند نہیں کریں گے کہ ان کے اور اللہ کے تعلق کے درمیان کوئی چیز آ جائے، ان کی اور اللہ کی محبت میں کوئی چیز آ جائے۔ وہ اللہ پہ توکل اور بھروسہ کر کے دم بھی نہیں کروائیں گے۔ ولا یتطیرون، بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، بدشگونی جس طرح ہم دنوں کی بدشگونی لے لیتے ہیں، وقت اور مہینے کی، کبھی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھ لیا، کہیں بدھ کے دن کو
منحوس سمجھ لیا، کہیں ادھار لینے والے کو منحوس سمجھ لیا، کہیں اپنے گھر میں آنے والی بیٹی، اپنے گھر میں آنے والی بہو کی آمد کو منحوس سمجھ لیا، کہیں اپنے بچوں کو منحوس سمجھ لیا، کہیں رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو منحوس سمجھ لیا۔ ولا یتطیرون، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ بدشگونی بھی نہیں لیتے ہوں گے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور تیسرا کام ولا یکتوون، کوئی زخم ہو گیا تو زخموں کا علاج ایسے نہیں کرتے ہوں گے جیسے پہلے زمانے میں کیا جاتا تھا کہ لوہے کی کوئی چیز گرم کر کے اس کو منڈ دیا جاتا تھا، اس کے اوپر لگا دی جاتی، یہ بھی علاج طریقہ اختیار نہیں کریں گے۔ پھر کرتے کیا ہوں گے؟ وعلی ربہم یتوکلون، ان کا توکل، بھروسہ، اعتماد صرف اپنے رب پہ ہوگا۔ اللہ اس توکل کی وجہ سے، اعتماد کی وجہ سے، عقیدہ توحید ایمان کی جناب تکمیل کے بعد، ایمان کے مکمل ہونے کے بعد، انہم بلغوا درجۃ عالیہ من الایمان، وہ ایمان کے اتنے اعلی درجہ پر ہوں گے کہ اللہ ان کا حساب کتاب بھی نہیں کرے گا۔ اور سب سے بڑھ کر اس میں جو بات ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ جو 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، یہ بھی میری شفاعت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا تو گلے میں پہن لو کرتا پھر محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے یہی پوچھنا ہے، میرے محبوب پیغمبر کی بات مانی تھی، ان کے راستے کو اختیار کیا تھا، ان کے طریقے کو اختیار کیا تھا، ان کی سنت حدیث پر چلا تھا کہ نہیں؟ یہاں تو اپنے اپنے طریقے ہیں، اپنے اپنے راستے ہیں، اپنے اپنے منہج ہیں، اپنے اپنے نظریات اور کنسیپٹ ہیں، اپنا اپنا عقیدہ، اپنے اپنے اعمال بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارا جی فلاں بزرگ ہے، ہم تو اس کے پیچھے چلتے ہیں، ہمارے لیے تو فلاں بابا جی ہیں، ہم تو اس کے پیچھے چلتے، ہمارے فلانے مولوی صاحب ہیں، ہم تو بس اپنے مولوی کی بات کرتے ہیں، ہمارے مولوی صاحب ایسے کہتے ہیں، ہمارے مولوی صاحب ایسے کہتے ہیں، ہماری مسجد کا امام ایسے کہتا ہے، ہماری مسجد کا خطیب ایسے کہتا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، قال اللہ و قال الرسول، جو میرے رب نے کہہ دیا اس کو تسلیم کیا جائے، جو ساری دنیا کے سردار پیغمبر، فرشتوں کے تاجدار پیغمبر، نبیوں کے امام اور فرشتوں کے امام اور تاجدار پیغمبر، دنیا اور آخرت کے سردار پیغمبر نے جو کہہ دیا اس کو تسلیم کیا جائے۔ اللہ کی قسم اگر محبوب پیغمبر کے عمل اور حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا، ساری دنیا کی بات کو بھی مان لیا جائے تو کامیابی نہیں ہوگی۔ اللہ نے آپ کی عظمت ہی اتنی بنائی ہے، اللہ نے محبوب پیغمبر کی شان ہی اتنی بنائی ہے، اللہ نے محبوب پیغمبر کا مقام ہی اتنا اونچا رکھا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ۔ آپ قرآن کو پڑھ کر تو دیکھیے، 30 پاروں میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر کو نام لے کر مخاطب ہی نہیں فرمایا۔ اتنی شان آپ کی ہے، اتنا مقام آپ کا ہے، کہیں یا ایھا النبی کہا ہے، کہیں یا ایھا الرسول کہا ہے، کہیں یا ایھا المزمل کہا ہے، کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں اللہ نے نام لے کے نہیں بلایا۔ جس طرح نام لے کے پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، جب عظمتیں اتنی، بلندیاں اتنی، شانیں اتنی، رفعتیں اتنی ہیں تو پھر ان کا حق بنتا ہے ساری دنیا کے بزرگوں کو، اماموں کو، ساری دنیا کے رسموں کو، رواجوں کو، ساری دنیا کے فتووں کو، مفتیوں کے فتووں کو چھوڑ کر، مولویوں کی باتوں کو چھوڑ کر صرف بات کو تسلیم کیا جائے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے عقیدوں کی درستگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق دے جو اعمال دنیا آخرت میں کامیابی اور نجات کا سبب بنے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب